اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد حاضر کی ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ، مسند، اہلیت، صلاحیت، استعداد، قابلیت، لیاقت، صفت، مرتبہ، رتبہ، فہم، فراست، حکمت، خصائل، فضائل، خوبی، دانش اور گیان کی وجہ سے ہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے امراء مالدار، مایہ دار، متمول، فارغ البال، آسودہ حال، مرفوع الحال، رفیع الحال، خوش معاش اور خوشحال ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ رزق اور رزق کثیر، غربا، مساکین، خستہ حال کی برکت اور دعاؤں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں صحیح بخاری میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عصر حاضر میں موجود کی ہر قسم کی ذہنی، فکری، نظری غلط فہمیوں اور زوم سے ہماری نجات فرمائیں اور درست، ٹھیک، اصل اور نیک فکر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں، آمین۔ عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضی اللہ عنہ ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں بخشی تھیں، مثلا شجاعت، سخاوت، فہم و فراست وغیرہ، ان کی وجہ سے ان کا کچھ خیال تھا کہ جو غریب اور کمزور قسم کے مسلمان ان چیزوں میں ان سے کمتر ہیں، وہ ان کے مقابلے میں فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال اور حال کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے اور تم کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ تم میں جو بیچارے، کمزور اور خستہ حال ہیں ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ دنیا کا فتنہ، دنیا کی آزمائش، مال و دولت کی کثرت و زیادتی اور فراوانی سے وابستہ ہے۔ کیا آج ہم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں یا نہیں؟ کیا اس دوڑ میں شامل ہو کر ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر دنیاوی حرص و ہوس اور دولت کی چاہت میں کمی واقع ہو رہی ہے یا اس میں زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں اندیشہ، خطرہ درست ثابت ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس اب اپنی زندگی کی ترجیحات کے بارے میں اس انداز و تناظر سے سوچنے کی اہلیت، صلاحیت، استعداد اور قابلیت باقی ہے یا یہ صلاحیت ختم ہو رہی ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ وما علینا الا